الا من رحم اللہ، اگر بات یہیں تک ہوتی تو خوارج بغلیں بجاتے، وہابی جو ہے خوب اچھلتے کودتے جیسے اچھلتے کودتے۔ اگر اتنے ہی ہوتا تو کہ دیکھو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ کسی کے دوستی کچھ کام نہیں آئے گے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کوئی رشتہ ناتا کچھ کام نہیں آئے، یہی تو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تو ہم برے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے، بالکل بے شک اللہ کی کتاب میں، بلا شبہ اللہ کی کتاب میں کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں تو پھر یہی تو ہم کہتے ہیں، تو لوگ ہمارے پیچھے کیوں ہم کو 24 کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو کھرا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو خارجی کیوں کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں ہم کو مقلد غیر کیوں کہتے ہیں؟ غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں ہم۔ تم کو یہ سب اس لیے کہتے ہیں کہ تم جب بھی کرتے ہو تو آدھی ہی بات کرتے ہو، پوری نہیں کرتے ہو۔ تم نے ہمیشہ آدھی بات کی، ایک ہلدی کی گیرا تم کو ملی نہ، تم پوری مارکیٹ میں تم نے اعلان کر ڈالا کہ میں پنساری ہوں، انا پنساری۔ آدھی بات کرتے ہو تو پوری کہاں کرتے ہو؟ اس لیے لوگ یا خارجی بارگاہ رسالت کا ادب نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کرتا ہے، لیکن ٹھیک سے نہیں کرتا، آدھا تیہا کرتا ہے۔ اور چاہو تو دیکھ لو، کہتے ہیں پہلے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تم جانتے ہو مومن کس کو کہتے ہیں؟ بڑی اچھی تعریف کی مومن کی، اور وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہتے جانتے ہو مومن کس کو کہتے ہیں، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ کہا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ کہا ایمان والا وہ ہے جو حضور کی عزت پر جان و دل سے مر مٹے، کہا وہ ہے مومن۔ آپ کی حرمت اور عزت کا احترام دل و جان سے کرے، اس پر مر مٹے، کہا وہ ہے مومن۔ سن لیا آپ نے؟ کہا اور یہ نجدی لوگ اور وہابی لوگ، ان کا کیا معاملہ؟ اللہ حضرت کہتے ہیں تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اگر یہ تعظیم کرتے بھی ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ مردہ دل سے، مردہ دلی، زندہ دلی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ جب تو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا مزار بھی وہاں سے مسجد نبی سے الگ کر دیا جائے، اسی لیے یہ دنیا ہی سے الگ ہو رہے ہیں۔ موصل پہنچے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اسی دن سے جب ان کی بنیاد اکھڑنے لگی ہے تو اب کبھی کہیں بھی ان کے پاؤں جمتے دکھائی نہیں دے رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جب بھی بات کریں گے ادھوری بات کریں گے، پوری نہیں۔ پورا قرآن دیکھ لو پھر عقیدہ بناؤ۔
حدیث پر اچھی طرح سے نظر ڈال لو، پھر عقیدہ بنو۔ نہ ایک حدیث سے عقیدہ بنتا ہے، نہ ایک آیت سے عقیدہ۔ عقیدہ بنتا ہے قرآن و سنت سے۔ تمہاری جو سب سے بڑی بھول ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہلدی کی ایک گرہ کہیں ملی تو تم بنساری ہو گئے، اور ایک آیت کہیں آ گئی تو عقیدہ بنانے لگے۔ یہ صحیح نہ تھا تمہارے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے، ابھی میں جو کہہ رہا تھا یہاں بھی یہی ہوا کہ دیکھو ہم تو کہتے تھے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی دوستی ہو، کسی کی یاری ہو، کسی کی مددگاری، کچھ کام نہیں آئے گا، رشتہ ناتا صاحب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، دوستی سب ختم ہو جائے گی۔ اگر بات یہیں تک ہوتی تو ہوتی، لیکن قرآن آگے کہہ رہا ہے، تم تو یہیں تک کہہ کے رک جاتے ہو، اور یہی تمہاری غلطی ہے، اور یہی وہابیت ہے، اور یہی نجدیت ہے، یہی خارجی۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کام آئے گی کسی کی یاری مددگاری، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اللہ کس پر رحم کرے گا؟ ایمان والوں۔ اٹھا کے تفسیر دیکھ لو، جلالین دیکھ لو۔ یاری مددگاری بالکل کام نہیں آئے گی، رشتہ ناتا نہیں کام ہے، لیکن جس پر اللہ رحم کرے وہاں سب کام آئے گا، وہاں دوستی بھی کام آئے گی، یاری و مددگاری۔ یعنی مومن ہو، ایمان والا ہو، وہ گنہگار ہو، وہاں کر آئے گا کام۔ الا من رحم اللہ، یہ ہمیشہ آدھی ہی آیت پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، بس پڑھ کے رکے۔ یہ کیوں نہیں الا من ارتضی من رسول، کیوں نہیں آگے پڑھتے ہو؟ رکے کیوں آپ؟ تم آدھا ہی پڑھتے ہو، اسی لیے ادھورے ہو، نہ تمام ہو، اسی لیے مقلد غیر ہو، اسی لیے 24 ہو۔ کہیں کہیں یہ مجاہد بنتے ہیں، کہیں داعش بنے ہیں، کہیں القاعدہ بنے ہیں، کہیں بے قاعدہ بنے ہیں۔ ان کے بڑے نام ہیں، کتنا یاد کرو گے؟ جہاں گئے ویسا نام انہوں نے بنا لیا۔ گنگا گئے گنگا رام، اور جمنا گئے تو جمنا داس ہو گئے۔ ان کے بڑے نام ہیں۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے رشتہ بھی کام آئے گا، اس لیے کہ کسی کا رشتہ کام آیا نہیں، حضور کا رشتہ کام آیا۔ کل سبب و نسب منقطع لا محالہ الا سببی و نسبی، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا، میرا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سعدی صاحب بڑے مزے سے کہتے ہیں، یہ کوئی بریلی کی آواز نہیں سنا رہا ہوں، نہیں تو کہہ دو کہ بھائی یہ سنی لوگ تو ہر معاملے میں بریلی کو یاد کرتے ہیں، اور بریلی سے محبت ہونے کی وجہ سے جلدی سے بریلوی کہنے لگے سنی کو، اور خود سنی بننے کی کوشش کر دی۔ کہا ہم بہت کچھ بن گئے، ذرا سنی بھی بنے، سب کچھ تو بنے ہیں، یہ کہا آپ سنی بھی بنے۔ سعدی صاحب بڑے مزے سے کہتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہر درسگاہ میں، ہمارے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کی یہاں بھی، وہابیوں کے سب جگہ پڑھائی جاتی۔ ان کی بات کر رہا ہوں جن کو سب مانتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اے مولا چاہے تو میری دعا قبول کرے چاہے رد کر دے، تجھے اختیار ہے، تو مالک ہے. جو دعائیں میں مانگ رہا ہوں تو چاہے تو قبول کر لو چاہے تو رد کر دے، دعا کر رہا ہوں. لیکن میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں ہوں آل رسول کا دامن پکڑ لیا. دیکھا تو ایمان والا اگر ہے کتنا بھی گنہگار، بھلے زمین کو پاٹ دیا اس کے گناہ نے، اگر ایمان والا ہے تو پھر اس کو ایمان والوں کی دوستی کام آئے گی. انبیاء جو ہے شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت ہوگی. اسی لیے تو در شفاعت. بات پوری کرو. یہ سچ ہے کہ کفر کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ رشتہ نہ ناتا، نہ یاری نہ مددگاری. ایمان والوں کو سب فائدہ دے گا. رشتہ اور ناتا بھی کام آئے گا، دوستی بھی کام آئے گا. ان کے دوست بھی جو ہیں ایمان والے، اگر ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے تو اللہ دونوں کو ملا دے گا. اللہ من رحم اللہ. اور آپ کو وہ نہ ہو تو یہ ذرا اس کی تفسیر دیکھ لینا اٹھا کر کے تفسیر کی کتابوں. اللہ جس پر رحم کرے، جب رحم کرے وہ رحم کرنے والا ارحم الراحمین. پھر کیوں نہ کام آئے؟ پھر ایسے بیکار ہیں یہ لوگ.